السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل انوینٹ ٹوگیدر۔ آج ہم 9th کلاس کی بایولوجی کے چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر ڈیفورسٹریشن اینڈ اوور ہنٹنگ اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیفورسٹریشن کیا ہے اور اوور ہنٹنگ کیا ہے اور ان کے اثرات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفورسٹریشن کی کہ ڈیفورسٹریشن کیا ہے۔ تو کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز کس لیے کہ وجوہات اس کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، وہاں پہ اور بایو ڈائیورسٹی کے آنے کی وجہ سے، یا ہیومن یا کوئی اور بھی آرگنیزمز ہیں، یا موسمی عوامل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے جب بھی جو ہے ٹریز کو یا فورسٹ کو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیفورسٹریشن۔ ڈیفورسٹریشن سے ایک جو فورسٹ کا علاقہ ہے اس کو ایک نان فورسٹ لینڈ میں چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈیفورسٹریشن مینس کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز فار دا کنورژن آف اے فورسٹ ٹو اے نان فورسٹ لینڈ۔ اور جب بھی کسی جگہ پر موجود جنگلات کو ختم کیا جائے گا تو وہاں پر موجود بایو ڈائیورسٹی، بیسیکلی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس علاقے میں رہنے والے جو آرگنیزمز ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے۔ جو سگنیفیکنٹ ایریاز ہیں فورسٹ کے، جب ان کو کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو وہ انوائرمنٹ پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کازز اور ایفیکٹس کی کہ ڈیفورسٹریشن کے کازز کیا ہیں اور ایفیکٹس کیا ہیں۔ کازز کیا ہو سکتے ہیں کہ سم ٹائم جو ہے جو فورسٹ کی کٹنگ ہے وہ سلو ہوتی ہے، اور سم ٹائم جو ہوتی ہے سڈن ہوتی ہے، کہ اگر جیسے کسی جگہ پر آرگنیزمز کی آبادی کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے، یہ کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب اس کو سڈن کٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا تو اس میں جو تمام بایو ڈائیورسٹی ہے وہ سڈنلی ریڈیوس ہو جائے گی۔ مین 3 جو ہمارے پاس کازز ہیں وہ سب سے پہلے جو ووڈ کی ضروریات ہیں ان کے لیے فورسٹ کو کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایگریکلچر ہے، زراعت کے لیے اس کو کٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اربن ڈیولپمنٹ کے لیے کہ انسانوں کو آباد کرنے کے لیے، وہاں پہ آبادی کے گھر یا جگہ بنانے کے لیے فورسٹ کو کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ ڈیفورسٹریشن کے ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوتا ہے ڈیفورسٹریشن کا وہ اماؤنٹ آف واٹر کو سوائل افیکٹ کرتا ہے۔ سوائل میں جو موجود اماؤنٹ آف واٹر ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو موئسچر ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں اس کو افیکٹ کرے گا۔ کسی بھی جگہ پر موجود جو ٹریز ہوتے ہیں وہ اس کی سوائل کو ایک جگہ پر قائم رکھتے ہیں، لیکن جب ان فورسٹ کو کاٹا جائے گا، ان ٹریز کو کاٹا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ سوائل جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہتی، اور سوائل ایروین کے جو ہیں چانسز وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جنگلات جو ہیں وہ بارش جو رین فال ہوتی ہے سوائل پر اس کو کم کرتے ہیں، لیکن جب جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں تو ہیوی رین فال ہوتی ہے سوائل پر، جس کی وجہ سے جو وہ سوائل ہے اس کی تہہ ہے وہ بہہ کر ریورز میں چلی جاتی ہے۔ سوائل میں موجود تمام اسینشیل نیوٹرینٹس وہ بھی سوائل کے ساتھ پانی میں بہہ جاتے ہیں، اور پانی کے ساتھ جب سوائل ریورز میں جائے گی تو وہ فلڈز کا باعث بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کی جگہ جو ہے سوائل لے گی جو پانی کے ساتھ بہہ کر ریورز میں آئی ہوئی ہوگی، تو اس کی وجہ سے فلڈز کے آنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب فورسٹ نہیں ہوں گے تو ٹرانسپائریشن بھی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو کلاؤڈز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اور رین جو ہے اس پہ بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں فورسٹ کے فائدے کی، تو سب سے پہلے جو ہے سب سے کنسیڈریبل جو فائدہ ہوتا ہے فورسٹ کا اس میں بایو ڈائیورسٹی کا ہوتا ہے کہ جو دوسرے لیونگ آرگنیزمز ہیں وہ اس میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فورسٹ سے ہم یوٹیلائزنگ پروڈکٹس نکالتے ہیں، جیسے کہ ٹمبر ہے یا فیول ووڈ ہے۔ ٹمبر جو ووڈ ہے جو فورسٹ سے لی جاتی ہے اس کو بہت سارے کنٹریز میں بلڈنگ ہاؤسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ووڈ میں پلپ موجود ہوتا ہے اس کو پیپر انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو فورسٹ ہے اس کو ایگریکلچر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جو لینڈ ہے فورسٹ کو کنورٹ کر کے ایگریکلچر لینڈ میں، تو بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں جو فورسٹ لینڈ ہے اس کو ایک انکم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ فورسٹ جو ہمارے ایئر ہے اس سے پیوٹنٹس، اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی بایو ڈائیورسٹی یا بایوسفیئر جو ہمارا ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس کے علاوہ اگر ہم فارسٹ کی بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹک جو ان کی بیوٹی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں ان کو وہ آتے ہیں فارسٹ کے لیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ضروریات بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فارسٹ ان کی کٹنگ ڈاؤن زیادہ ہو رہی ہے, ڈیفارسٹریشن زیادہ ہو رہی ہے. تو پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر سال جو ہے 1% تقریباً جو ہے فارسٹ ہے وہ کم ہو رہے ہیں. ڈیفارسٹریشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں اوور ہنٹنگ کی. تو اوور ہنٹنگ کیا ہے کہ ایک اپنی ضروریات کے لیے جب دوسرے آرگنیزمز کو ختم کیا جا رہا ہے, جیسے کہ ہیومنز ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسرے آرگنیزمز کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ہنٹنگ زیادہ کر رہے ہیں, تو اس کو ہم اوور ہنٹنگ کہتے ہیں. اور بہت سارے جو آرگنیزمز ہیں وہ اگر ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو آرگنیزمز ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں یا ایکسٹنکٹ ہونے کے خطرے میں ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں ویلز کی, آئی بیکس, یوریل, مارخور ایکسیٹرا.